بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ بلاخر جسٹس عامر فاروق نے ایک اور محفوظ فیصلہ غیر محفوظ کر دیا۔ توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں عمران خان کی سزا معطل کرنے اور نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو بلاخر حسب توقع جسٹس عامر فاروق نے مسترد کر دیا، اور یہ عین اس وقت کیا گیا جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں محض ایک دن کا وقت باقی ہے۔ اس سے پاکستانی قوم اور ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستانی ریاست اپنی عوام کے ساتھ اور عوام کے جذبات کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، کس قدر غلاظت ہے جو اس وقت ریاست پاکستان کے اداروں میں پھیل چکی ہے۔ تعفن اور سرانڈ سے پورا ملک اس وقت بدبودار ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے چند سالوں نہیں بلکہ چند مہینوں میں ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم اس تعفن اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ جس طریقے سے بلوچ مسنگ پرسنز کے ورثاء کو کل اسلام آباد میں آدھی رات کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا، عورتوں کو ہتکڑیاں لگا دی گئی، ان کو گھسیٹ کر ذلیل اور رسوا کر کے ان کے کپڑے پھاڑ کر انہیں قیدیوں کی گاڑیوں میں ڈالا گیا، جس طرح وہ جانور ہیں، جس طرح وہ دہشت گرد ہیں، یا ان کا ریاست پاکستان سے نہیں کسی دشمن ملک سے تعلق ہے۔ خدا کی قسم ایسے مناظر یا تو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں ہونے والے مظالم میں دیکھے، یا پھر اسرائیل میں جو فلسطینیوں پہ مظالم ہوتے تھے ان میں ایسے گلمپسز دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ یزید کی فوج نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا اور اہل خانہ پر جو ظلم اور تشدد کیا، آسمان کی نگاہ اس کی تاب نہ لا سکی۔ ہم سوچتے تھے نہ جانے وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کی آل اولاد اور نبی کے نواسے اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ابن زیاد اور شمر جیسے بدبخت کتنے، ان کی کیسی شکلیں ہوں گی، ان کے کیسے وجود ہوں گے، وہ کتنے بے حس ہوں گے۔ لیکن خدا کی قسم پچھلے 1.5-2 سال میں ریاست نے جس طریقے سے پاکستانی عوام کو ذلیل و رسوا کیا ہے، جس طرح سے پاکستانی عوام کو تشدد، بربریت، ظلم اور فسطائیت کا شکار کیا ہے، میرے پاس وہ شاید مناسب لفظ نہیں ہے جن سے میں اپنے دل کی کہانی، اپنے دل کا دکھڑا آپ سے بیان کر سکوں۔ مجھے یقین نہیں آتا جو رات مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے کہ کیا یہ پاکستان ہے، کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی۔ ناظرین، میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اب سے محض 2-3 ماہ قبل مولانا فضل الرحمان اور ان کے حرام خور گماشتوں کو جس طرح اسلام آباد کے ریڈ زون میں گھسنے دیا گیا، اور وہاں آ کر انہوں نے عین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے غنڈہ گردی اور بدماشی کا وہ مظاہرہ کیا جس سے دنیا بھر میں پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہیں کسی نے نہیں روکا، ان کے لیے ریڈ زون نہیں بلکہ پھولوں کی سیج بن گئی۔ انہیں وہاں کھانے اور پانی اور جوسز پرووائڈ کیے گئے، انہیں تمام سہولیات دی گئی، انہیں حفاظت دی گئی۔ تو آخر ان معصوم عورتوں، بچوں اور نہتے نوجوانوں اور بوڑھوں سے ایسی کیا خوف، کیا خطرہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر اس قسم کا ظلم و تشدد کیا گیا؟ کیا بلوچستان کے محروم اور احتجاج کرنے والے شہریوں کے لیے اسلام آباد کی زمین پر کوئی جگہ نہیں؟ کیا اسلام آباد ان کا دارالخلافہ نہیں ہے؟ میں ایسے میں اپنے بلوچ بھائیوں کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس بلوچی ہے، نگران وزیر اعظم بلوچی ہے، نگران وزیر دفاع بلوچی ہے، وزیر خارجہ بلوچی ہے، وزیر داخلہ اور نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی بائی کاسٹ بلوچی ہے، چیئرمین سینٹ بلوچی ہے،
بلوچستان میں ایک نگران حکومت ہے، لیکن کسی ایک شخص نے بلوچستان کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری اور ان کی ذلت اور رسوائی پر، ظلم و بربریت پر ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ بلوچی بھائیوں اب یاد رکھو، نہ اختر مینگل بول رہا ہے، نہ شاہزین بگٹی بول رہا ہے، نہ عبد المالک بول رہا ہے، نہ ڈاکٹر ہائی بول رہا ہے۔ کیا آپ نے کسی بڑے بلوچ لیڈر کو بلوچوں کے حق میں آواز اٹھاتے دیکھا ہے؟ تو بلوچستان کے بھائیوں، میں ہمیشہ سے سنتا آیا تھا کہ آپ اپنے دکھ درد کا ذمہ دار ہمیشہ پنجاب کو قرار دیتے ہیں۔ جس برے طریقے سے پنجابیوں کو سمجھے زندہ درگور کیا گیا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، جس طریقے سے پنجابیوں کی عزتوں کو اتار کر سڑکوں اور گلی بازاروں کی زینت بنا دیا گیا ہے، اس طرح پنجابیوں کی چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کو بار بار پامال کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار اس کی بات کرتا ہوں۔ اس طریقے سے پنجاب میں خوف کی اور گھٹن کی فضا پیدا کی گئی ہے، اس طرح پنجابیوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر تم ریاست کی مرضی کے بغیر چلو گے تو تمہاری ماں، بہن، بیٹیوں کی گندی نادیدہ ویڈیوز بنا دی جائیں گی، خدا نخواستہ ان کا ریپ کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پنجاب کا ایک عام شہری بلوچستان یا ملک کے کسی اور حصے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ شاید پنجاب پر اب جب یہ قہر اور یہ آسمانی بلا ٹوٹی ہے، اب شاید ہم پنجابیوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آخر سندھ میں، کراچی میں اور بلوچستان میں کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہوں گے، کس طرح کی زیادتیاں کی گئی ہوں گی، کس طرح کا استحصال کیا ہوگا، کس طرح لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا ہوگا، آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بلوچ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ کے، بلوچستان کے جتنے سردار، وڈیرے، میر اور نواب ہیں، یہ سب کے سب رانگ نمبر ہیں۔ ان سب کا ایک ایک گھر اسلام آباد میں، ایک ایک گھر کراچی اور ایک ایک گھر لاہور میں ہوتا ہے۔ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں یا بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن عام بلوچوں کے لیے نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ تعلیمی ادارے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے۔ ان کے لیے نہ روزگار ہے، وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جب وہ اپنے حق کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ کل پوری دنیا نے سوشل میڈیا کی مدد سے دیکھا ہے۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، نیوز چینل تو مکمل کمپرومائزڈ ہے۔ ان کو دیکھنا بیوقوفی ہے، ان کو دیکھنا جہالت کا فروغ ہے، انہیں دیکھنا فسطائیتوں کو رواج اور فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا، خصوصاً نیوز چینلز کا مکمل بائیکاٹ کرے، کیونکہ یہ عوام کے سب سے بڑے دشمن قلم فروش لفافے ہیں، جنہوں نے اپنا ضمیر اور اپنا قلم ایک جسم فروخت کرنے والی عورت سے بھی انتہائی کم قیمت میں اور انتہائی گھٹیا طریقے سے فروخت کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان چھٹیوں پہ جانے سے پہلے آروز کی صورت میں دھاندلی اور بدماشی کا وہ کھلا چالان دے کر، وہ کھلا پرمٹ دے کر چلے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آنے والا انتخابات پاکستانی تاریخ کے بدترین اور متنازع ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جو الیکشن لڑا تھا، یا پھر 1977 کا جو متنازع انتخابات ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی بہت سی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہوں، مگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہاں کبھی کوئی ایسی چیز کتابوں میں لکھی گئی ہو کہ جہاں امیدواروں سے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جہاں آروز کے ساتھ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی کاغذات نامزدگی لینے جاتا ہے، اور اگر انہیں پتا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے یا ممکن ہے امیدوار ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مراد سعید کی زندگی کو ریاست سے اتنے زیادہ شدید خطرات ہیں کہ آج وہ روپوش اور اب اس کا باپ اس کی جگہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ عباد فاروق ہو یا عثمان ڈار ہو، ان کی بوڑھی مائیں اپنے بیٹوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے انتخاب کے میدان میں اتر رہی ہیں، اور کہیں
फैजुल हसन शाह और न जाने कौन कौन से बूढ़े और शरीफ किस्म के सियासतदानों को अगवा बराए बयान के जरिए पीटीआई से निकाला जा रहा है। ऐसी तूफान बदतमीजी। फिर हम मोदी को बात करते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मोदी के हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में भी कभी इंसानी हकूक की इतनी दीदा दलेरी से तजलील की गई हो, इतनी दीदा दलेरी से तरोड़ मरोड़ कर कूड़े दान में फेंक दिया गया हो, जो कि पाकिस्तान में किया जा रहा है। मगर ये याद रखें नाजरीन कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। बहुत जल्द ऐसी कुतुब सामने आएंगी जिनमें इन गुज़श्ता 20 महीने की तफसीलात कौम तक पहुंचेंगी। सिर्फ कौम तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। और फिर अंदाजा करेंगे पाकिस्तानी कौम को किस कदर शर्मिंदगी, जिल्लत और हजीमत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया हम पर हंसेगी, ठट्ठा उड़ाएगी कि ये कौम है और ये तो शायद कुछ बेगैरत और बेशरम लोगों का टोला है जिन्हें तारीख में सिर्फ पिछले 76 साल से जानवरों की तरह हैंडल किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिर में मैं बताता चलूं कि कल जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, उसकी जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ इस्लामाबाद में हुआ, उसकी जो ऑप्टिक्स बलूचिस्तान में पहुंच रही हैं, तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और कराची में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया है। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों को ऐसी गहरी दलदल में घसीटा जा रहा है जहां से हमारे लिए निकलना मुश्किल होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों में से ये नहीं हूं जो कहते हैं कि अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। नहीं, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह लिख दिया है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। बहुत सारी कौमें तबाह हुई हैं, याद रखिए। बहुत सारी बनु उमैया, बनु अब्बास, उस्मानी, सल्जूक, ऑटोमन्स, बड़े बड़े खानदान और बड़ी बड़ी सल्तनतें सफा हस्ती से मिट गई। उनकी तारीख नहीं, और तारीख गवाह है कि यहूदियों के साथ दुनिया में जिस कदर उनको जलील और रुसवा होना पड़ा, उसकी भी दुनिया गवाह है। तो हम क्या किसी खास मखलूक से हमारा ताल्लुक है या हम किसी और दुनिया के रिहायशी हैं? खुदारा पाकिस्तान को जहन्नम बनने से बचा लें, खुदारा इन मामलात को रिवर्स कर ले, खुदारा होश के नाखुन लें और पाकिस्तान पर रहम करें। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।